السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو آر ونس اگین ویلکم ٹو ای کلاس سبجیکٹس کوپارا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفارسٹریشن۔ یہ سیکنڈ پیپر کی لاسٹ چیپٹر کا ایک ٹاپک ہے ڈیفارسٹریشن۔ اس میں ہم جانیں گے کہ ڈیفارسٹریشن سے کیا مراد ہے، اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں، اس سے کیا امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ پھر چلو شروع کرتے ہیں۔ ڈیفارسٹریشن سے مراد ہے، دیکھو جی، ڈی مطلب نہ رہنا، کٹ جانا، فارسٹریشن مطلب جنگلات۔ ڈیفارسٹریشن سے مراد ہے جنگلات کا کٹاؤ، لفظی معنی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب لکھنے کی بات آئی تو ہم یہ کہیں گے کہ اٹس اے پرماننٹ ڈیواسٹیشن آف نیٹو فارسٹس اور ووڈس۔ جو قدرتی جنگلات ہیں یا پیڑ پودے جو ہیں، ان کا بے تحاشا اور ان کا بہت کٹاؤ، ان کی بربادی، ان کا ختم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ڈیفارسٹریشن۔ یا ہم بریفلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس کٹنگ ڈاؤن آف لارج کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز ان لارج نمبرس۔ تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ جنگلات کے کٹاؤ جو ڈیفارسٹریشن کا جو ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہیں، اس کے ہم پوائنٹس کے حساب سے ہم گنیں گے ان کو۔ پہلا یہ ہے، اس کی وجہ تصور کی جاتی ہے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز۔ اب چونکہ پاپولیشن جو ہم دیکھتے ہیں، پاپولیشن دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہمارے ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے۔ اس کی شرنک ہونے کی وجہ سے تو کل ایگریکلچر لینڈ چاہیے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ایگریکلچر لینڈ شرنک ہو رہی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جو خالی جگہ ہے یا جنگلات جس زمین پر ہیں، وہ جنگلات کٹاؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے لینڈ خالی ہو جائے، اس کو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک یہ وجہ مانی جاتی ہے۔ دوسری لاگنگ۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو ہمارے پرماننٹ جنگلات ہیں، جن میں بہت بڑے پیڑ پودے ہیں، ان کا کٹاؤ کیا جاتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ وہاں سے جو لکڑی ہے، ٹمبر ہے، وہ نکلے گی، اس کو ہم استعمال کریں گے تعمیرات کے کام کے لیے، مکان بنانے کے کام کے، انڈسٹریز میں جو ہے اس طرح سے جو لکڑی سے بنی ہوئی والی چیزیں ہیں، فرنیچر ہو گیا یا ٹمبر وغیرہ، اس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم کٹاؤ کریں گے تو اس وجہ سے بھی ڈیفارسٹریشن ہو جائے گی۔ نیکسٹ از اربنائزیشن۔ اربنائزیشن سے مراد ہے شہری کرن۔ اب اس شہری کرن سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے تو بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ڈیفارسٹریشن کے لیے، کیونکہ جنگلات کی زمین جو ہے یہ تو رکاوٹ بنتی ہے اربنائزیشن میں، اور اربنائزیشن میں نیڈ بھی ہوتی ہے مائنر جو فارسٹ پروڈیوس کی ہے، جنگلات کی لکڑی وغیرہ، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اربنائزیشن کی ڈیفارسٹریشن پہ امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ از ڈیزرٹیفیکیشن آف لینڈ۔ دیکھو جی، ڈیزرٹیفیکیشن آف لینڈ یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل کاز ہے ڈیفارسٹریشن کا۔ جو پہلا ہرا بھرا جنگل تھا، جہاں پہ بہت سارے پیڑ پودے تھے، اب بہت ٹائم تک جب بارش نہ ہوئی، وہاں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آخرکار وہ سوکھا پڑ گیا، ریگستان بن گیا، اس وجہ سے پھر ڈیفارسٹریشن نیچرل کاز ہے اس چیز کا۔ نیکسٹ از مائننگ۔ اب مائننگ کیا ہے؟ زمین سے ہم نکالتے ہیں جو منرلز ہوتے ہیں، کول وغیرہ، ان کو مائننگ کہتے ہیں، کھود کھاد کے۔ اب جو جنگلات کہیں اگر پتہ چلے کہ جنگلات جو ہے اس کی زمین کے نیچے کوئی خاص منرل ہے، تو اس کی مائننگ کے لیے وہاں بہت ساری مشینیں لگائی جاتی ہیں، وہاں سے بہت گاڑیوں کے ذریعے سے وہ مٹی اکھاڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگلات پھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری یہ وجہ ہے، نیکسٹ وجہ یہ تصور کی جاتی ہے فارسٹ فائر۔ جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ فارسٹ فائر دونوں ہو سکتی ہیں، یہ نیچرل فائر ہو سکتی ہے، قدرت کے ذریعے سے کوئی اوپر سے لائٹننگ وغیرہ کوئی اس کی وجہ رہ سکتی ہے، نیکسٹ، یا کوئی انسان کے ذریعے مین میڈ وجہ رہ سکتی ہے کہ جنگلات میں آگ لگ جائے۔ یہ تو بہت زیادہ مصیبت چیز ہے کہ جس کی فارسٹ فائر ایک بہت ہی ڈیواسٹیشن کر جاتی ہے، پوری ڈیفارسٹیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگلات کو جنگلات جلا جاتا ہے اس سے۔ اب آخر میں جو تصور کیا جاتا ہے کلائمیٹ چینج۔ اب کلائمیٹ چینج جب سے اپنے بڑا ہی اس کا جو ہے نیوز میں رہتا ہے، یہ کلائمیٹ چینج اٹس بیکاز آف دی ہائی لیول آف پولوشن
جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو میتھین وغیرہ کلورو فلورو کاربنس، ان کے ذریعے سے جو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، جو سن سے ریز آ جاتی ہیں ان کو ریٹرن بیک ہونے میں یہ سب چیزیں روک دیتی ہیں. یہ جو ہے گرین ہاؤس گیسز، اس کی وجہ سے جب گرین ہاؤس گیس رکانے کی وجہ سے پھر کلائمیٹ کا جو ہے پوری ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا یہ کلائمیٹ سسٹم جو ہے ہمارا جو ہے اس میں چینج آ گئی ہے. تو کہیں پھر بارش جو ہوتی تھی نارملی تو وہ اب اس ریٹ سے نہیں ہوتی ہے. اب جو گرمی کی شدت تھی تو وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ایریٹک جو ہے کلائمیٹ کنڈیشنز ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے پھر ڈیفارسٹیشن بھی کاز ہو جاتی ہے، کیونکہ جنگلات میں رہنے والے اگنے والے پیڑ پودے ہیں، ان کی لائف پر بھی امپیکٹ پڑ جاتا ہے ڈیفارسٹیشن یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ناؤ وی ول سی دیٹ کہ امپیکٹ آف ڈیفارسٹیشن کیا ہے. اب ڈیفارسٹیشن کی جو ہے اس کے اثرات پڑ گئے ہیں. اب اس میں یہ ہے اثرات جو ہیں تصور کیے جاتے ہیں کلائمیٹک امبیلنس پہلے، کیونکہ جنگلات جو ہیں بہت بڑی وجہ تھی کلائمیٹ کو صاف ستھرا رکھنے میں. اب یہ اگر نہ رہیں، کلائمیٹ ڈیفارسٹیشن ہو جائے تو کلائمیٹ امبیلنس ہو جائے گا. گلوبل وارمنگ تو ظاہر سی بات ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا سنک جو ہے تصور کرتے جاتے ہیں بڑے بڑے جنگلات، اب یہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر گلوبل وارمنگ تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ گرین ہاؤس گیسز بڑھ جائیں گے. اب انکریز ان گلوبل وارمنگ. نیکسٹ از سوئل ایروجن. اب یہ ایک اہم چیز ہے کہ جنگلات کی وجہ سے جو زمین ہے وہ یہ پیڑ پودے اپنی جڑوں کی وجہ سے ان کو مضبوط سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو یہ اس کو سوئل کے ایروجن کو، زمین کے کٹاؤ کو روکتی ہیں. اب اگر یہی نہیں رہے تو زمین کے کٹاؤ تو ہونا ہی ہونا ہے. دوسرا ہے نیکسٹ از فلڈس. اب فلڈس کو روکنے میں جنگلات کے بہت اہم رول ہے. اب جب یہ رکاوٹیں ہی نہیں رہیں، جنگلات ہی نہیں رہیں، تو تیز دھار والے جو ہے سیلاب آ جائیں گے. وائلڈ لائف کو جو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے، جنگلی جانوروں یا چاہے وہ پلانٹس ہوں، اینیملز ہوں، فانا فلورا جو بھی ہے، اس تمام کا جو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اب اکنامی کے اوپر بھی بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. جو لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹرائبل لوگ اس مائنر فارسٹ پروڈیوس کے اوپر، ان کی بھی زندگی بڑی متاثر ہو جاتی ہے بیکاز آف ڈیفارسٹیشن. اس کے علاوہ جو ہمارے میڈیسنل پلانٹس ہیں وغیرہ، ان کی اویلیبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے. ان تمام چیزوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن تو ایک بہت ہی بھیانک چیز ہے جس کے بہت دور رس نتائج ہمارے اوپر پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے رخصت چاہتی ہیں. السلام علیکم.